جی حکیم صاحب، ہمارے ساتھ ایز یو نو ویورز حکیم نیاز احمد دیال ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ جی میں اس حوالے سے یہی گزارش کروں گا کہ ہمارے ہاں ایک علاج بالغذا کی جب بات کی جاتی ہے نا، تو دراصل وہ علاج بالغذا وہی غذائی اجزاء ہیں جو ہمارے ایزی اپروچ میں ہیں. جیسے جس طرح آپ نے فرمایا کہ کچن والی چیزیں جو سبزیاں ہیں، پھل ہیں یا سپائسز ہیں، تو ہمیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی یہ ایسی بے مثال نعمتیں ہیں، بہت ساری ان میں ایسی چھپی صلاحیتیں ہیں، ان کی خوبیاں ہیں جن کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو اگر ہم لوگ صرف اپنی کھائی جانے والی سبزیوں، پھلوں اور جو مسالہ جات ہیں، اگر ہم ان کے حوالے سے ان میں پائی جانے والی جو خدا داد شفائی صلاحیتیں ہیں، اگر ہم ان کو جان لیں تو میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم 80-90% جو ہے مختلف عام چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہیں، ہم ان سے محفوظ ہو جائیں. ہمیں صرف ان کے انتخاب اور استعمال کا پتہ ہونا چاہیے. اور یہی وہ بات ہے جہاں ہم انتخاب کرتے ہیں لیکن غلط کرتے ہیں. ہمارے کمبینیشن بہت سارے ایسے ہیں جو کہ بجائے صحت مندی کے وہ بیماری کا باعث بنتے ہیں. اور کچھ استعمال کے طریقے ایسے ہیں جو ہمارے لیے، جیسے کہ اکثر لوگ رات کو دہی کھا لیتے ہیں جو کہ نقصان دہ ہے. تو اسی طرح بہت ساروں کو چیزوں کا ایسا کمبینیشن ہے، جس طرح کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ صبح خالی پیٹ جو ہے اس کا تربوز کھائیں. اب کوئی پھل بھی جب ہم خالی پیٹ کھاتے ہیں نا جی، اس سے آپ کو ڈائریا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، چونکہ پھلوں میں 80% زیادہ تک پانی آلریڈی ہوتا ہے. اگر غلطی سے بھی آپ پانی پی بیٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کا پیٹ خراب ہو جائے گا. تو میرا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ غذائی جو ہماری اجزاء ہیں، ان کے انتخاب اور استعمال میں احتیاط جو ہے، یہی ہمارا بہترین علاج ہے. تھینک یو سو مچ حکیم صاحب.